إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے۔ محترم معزز معقر محتشم دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کو کس طرح کی حیات پسند ہے، کس طرح کی زندگی پسند ہے، انسان کے لیل و نہار ان کا طریقہ کار کس طرز پہ مشتمل ہونا چاہیے، ان تمام تر چیزوں کو سدھارنے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے ایک انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا اور انہیں وہ تعلیمات باہم پہنچائیں جن تعلیمات کا اللہ انسانوں میں ظہور اور نفوذ چاہتے تھے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، اب لوگوں کے لیے یہی مسئلہ بن گیا ہے۔ اکان للناس عجبا، لوگ تعجب اور پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں، اکان للناس عجبا حیرانی میں ہیں، اکان للناس عجبا بڑی باتیں کرتے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم کہ انہی میں سے ان جیسے ایک مرد کی طرف ہم نے وحی کیسے کر دی۔ لوگ اسی بات پہ حیران ہو گئے، جبکہ یہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں ابعث اللہ بشر الرسول، کہ اللہ نے ہم میں سے ایک بشر اور انسان کو رسول بنا کے بھیج دیا ہے۔ تو فرمایا تم ان سے کہو اگر اس کائنات پہ فرشتے بستے ہوتے تو پھر فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیتے، اور اگر کوئی اور مخلوق بستی ہوتی تو ان مخلوقات میں سے ہم رسول بنا کے بھیج دیں۔ انسانوں میں سے اس لیے رسول بنا کے بھیجا ہے کہ ہم انسانوں کی زندگی کسی خاص مقصد پہ گزارنے کا اصول فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، اور اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر انسان نہ ہوتا تو پھر اعتراض کرتے کہ وہ کون سا انسان تھے، ہم تو ان جیسے کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے انسانوں ہی میں سے ایک انسان کی طرف وحی کی، اور وحی کے بعد اس کی تعلیمات کو ہم نے ایسا درجہ دے دیا کہ وہ حتمی تعلیمات قرار پائیں، اور اس کی زندگی کے معاملات کو ہم نے اسوہ اور نمونہ قرار دے دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قابل اطاعت ہے، قابل اتباع ہے، اور ہم پہ یہ لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے کہ تم نے اللہ کو بھی اس طرح ماننا ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ میرا اور میرے اللہ کا مسئلہ ہے، میں نے ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرنی ہے،
میرے پاؤں بھی سوج جائیں، میری بیوی بھی مجھ سے دور رہے، بچوں کے حقوق بھی ادا نہ ہوں، میں نے 5000 منکے کی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے حق ہو اللہ ہو، وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کے تو گناہ معاف تھے، میرے تو گناہ زیادہ ہیں۔ فرمایا نہیں، عبادت بھی اس طرح کی قابل قبول ہوگی جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کے مطابق ہوگی۔ آپ نے ایک گھر کے اندر دیوار کے اندر ایک کھونٹی لگی ہوئی دیکھی، کیل ٹھوکا ہوا دیکھا، فرمایا اس کے ساتھ رسی لٹک رہی تھی۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ یہ فلاں عورت ہے، اس کا نام اسما ہے، یہ رات کو تہجد پڑھتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو پھر اس رسی کو تھام لیتی ہے، سہارا دینے کے لیے نفلوں سے رکتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، اگر اپنے جسم کا حق کاٹ کے تو عبادت کو دے گی تو جسم بھی لاغر ہو جائے گا اور عبادت بھی اللہ کی جناب میں مقبول نہیں ٹھہرے گی۔ عبادت کا طریقہ کار وہی اللہ کو پسند ہے جو مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ میں آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، جسم کے بھی حقوق ادا کرتا ہوں، اور اللہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہو کے عبادت اور اس کی ریاضت بھی کرتا ہوں، اپنی مرضی نہیں۔ انتم تملو ان اللہ لا یملو، تم سمجھتے ہو کہ تم عبادت کر کر کے اللہ کو تھکا دو گے، اللہ کو تم نہیں تھکا سکتے، تم خود کو تھکا اور کھپا دو گے اور بالکل کسی اور وادی میں نکل جاؤ گے۔ جس طرح 3 لوگوں نے آ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے تو ام المومنین نے حضرت کے معمولات زندگی بیان فرمائے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو بڑے نیک ہیں، بڑے پارسا ہیں، آپ تو اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا ایک شخص نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا اور اللہ اللہ کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ساری زندگی کسی پہاڑ پہ نکل جاؤں گا، نفل و نوافل پڑھتا رہوں گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے گھر میں تو ام المومنین نے ان تینوں لوگوں کے حالات بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ مجھ محمد کا طریقہ نہیں ہے، جو مجھ محمد کے طریقے کو چھوڑ کے خدا تک بھی پہنچنا چاہے نہیں پہنچ سکتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے بھی اللہ کو اس طرح ماننا ہے، میں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کو منانا ہے۔ نہیں، جب اللہ کے رسول نے ایسے نہیں منایا تو اللہ ایسے نہیں مانے گا۔ اللہ کو منانے کا سب سے محبوب طریقہ وہی ہے جو اللہ نے اپنے محمد کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علمانی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے تعلیم سکھائی اور تعلیم سکھانے میں بھی کمال کر دی۔ ادبانی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور ادب سکھانے میں بھی کمال کر دیا۔ معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود خدا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تعلیم تربیت فرمائی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی وحی لے کر کے آئے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں بزرگوں کے قریب اس طریقے سے ہو جاؤں گا، ڈھول بجے گا، چادر چڑھے گی، طبلہ سرنگی ہوگا، قوالی محفل سما، یہ سارے کے سارے طریقوں کے بارے رسول اللہ نے ایک مور اور ٹھپا لگا دیا۔ من احدث فی امرنا، من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، میرا یہ جو دین ہے جو میں تمہیں دے کے چلا ہوں، اگر اس دین کے اندر کوئی شخص ایسا طریقہ لے کے آتا ہے جس پہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور ٹھپا نہیں ہے، وہ مردود ہے، اور وہ عمل مردود ہے، اور وہ کام کرنے والا شخص بھی مردود ہے، یعنی اس شخص کو بھی رد کر دیا جائے گا، اس کی ساری کی ساری محنتوں کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ کسی معراج کو پانے کے لیے کوئی شخص مشقت کا رستہ اختیار کر کے سمجھے کہ میں اس طرح اللہ کو زیادہ راضی کر سکتا ہوں، اگر وہ طریقہ رسول کے طریقے سے مماثلت نہیں رکھتا ہے، یہ اس کا باطل خیال ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے، سو کے دکھایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک یہ جو رات ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، یہ رات کو نیند کا آنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جسم کی رپے رنگ ہوتی ہے، جسم تازہ دم ہوتا ہے، اور رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہ اللہ کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی آیات اور نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تم پہ رات کو بھیجتا ہے، اور اس رات کے اندر تمہیں نیند آتی ہے اور تم نیند سے تھکاوٹ اتارتے ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
پورا روشن دن نظر نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن دن سو کے گزار دیا. دن کو آپ نہیں سوتے تھے, ہلکا سا قیلولہ فرماتے تھے, کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے. فرمایا جب تم دوپہر کا کھانا کھاؤ تو چند لمحوں کے لیے لیٹ جاؤ, قیلولہ کیا کرو, بے شک شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے. یعنی یہ سنت بھی قرار دیا گیا اور صحت پہ اس کے اثرات بھی ہیں. چند لمحوں کے لیے علماء نے لکھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا دورانیہ بنتا ہے. زیادہ دیر کھانا کھانے کے بعد لیٹنا یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی دوپہر کے کھانے کے وقت یہ کہا گیا. اور رات عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں نہیں کی. اگر کوئی اہم معاملہ ہوتا تو دیر تک بیدار رہتے, جاگتے رہتے, وگرنہ عمومی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک طرز زندگی, طرز عمل یہ تھا کہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ فوراً آرام فرماتے تھے. آج ہم اس اسوے اور نمونے سے دور ہیں, راتیں جاگتی ہیں, دن سوتے ہیں, اور بیماریاں, آفتیں اور مصیبتیں اور آزمائشیں, مشقتیں, معدے کی خرابیاں اور تمام تر امراض وہ فتنوں کی طرح برس رہے ہیں جس طرح آسمان سے بارش برستی. پھر فرمایا کہ رات کو بستر پہ آنے سے پہلے تم 10 آیات کی تلاوت کرو قیام کے اندر. جو سونے سے پہلے 10 آیات پڑھ لے, نفل کے اندر 2 نفل کا اہتمام کر لے, لم یکتب من الغافلین, وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا. حضرات رات سونے سے پہلے ہلکی پھلکی چہل قدمی, اگر نہیں تو یہ 2 نفلوں کا اہتمام جس کے اندر چہل قدمی بھی آ جاتی ہے. اگر کوئی کھانا شانا کھایا ہے تو وہ بھی ہلکا پھلکا ٹھکانے لگ جاتا ہے, انسان کے جسم کے اندر ایک تراوٹ آ جاتی ہے. اور اگر ادھر سے کھانا کھایا اور تھکے ٹوٹے روزانہ کام پہ آئے اور دھڑام سے بستر پہ گرے, حضرات اسوہ رسول کی مخالفت تو ہو گئی, لیکن بہت ساری خیر سے بھی یہ بندہ محروم ہو گیا. پیارے پیغمبر کی پوری زندگی میں کوئی رات نہیں ملتی کہ جس رات آپ نیند کے اندر گئے ہوئے ہوں اور حضرت نے وضو نہ فرمایا ہو. جو بندہ اچھی طرح وضو کرے, فرمایا جو بندہ کھانا کھائے اور ہاتھ دھوئے بغیر سو جائے, صفائی کیے بغیر سو جائے, اور رات کو اس کے منہ میں کوئی چیز آ جائے یا اس کے ہاتھ کو کوئی چیز کاٹ لے, تو صبح اٹھ کے گھر کے کسی شخص کو ملامت نہ کرے, اپنے آپ کو ملامت کرے. جو اس طرح صفائی کر کے نہیں سوتے ہیں, رات کو کوئی نہ کوئی چیز ان کو نقصان پہنچا دیتی. فلا یلومن الا نفسہ, صرف اپنے آپ کو وہ ملامت کرے کہ اس نے ہاتھ نہیں دھوئے, اس نے کلی نہیں کی. دودھ کا گھونٹ بھی پیتے تو حضرت کلی فرمایا کرتے تھے, اور ساتھ یہ ارشاد کیا کرتے تھے, ان لہ دسمن, یہ چکنائی والی چیزیں ہیں, اگر چکنائی والی چیز کھاؤ تو پھر تم اچھی طرح کلی کرو. اسوہ رسول, نمونہ تمہارے لیے رسول, اس میں خیر, صحت, ایمان, برکت. بڑے بڑے ڈاکٹروں اور طبیبوں کے مشورے اپنی جگہ پہ ان کی اہمیت ہو سکتی ہے, انکار نہیں, لیکن طبیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے اپنے بستر پہ آتے تھے اس انداز سے ہم آئیں, یہ میرے آپ کے لیے نمونہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, حضرت اتنی مسواک فرماتے, حدیث کے جملے ہیں, اتنی شدت سے مسواک فرماتے, اور آپ نے خود بھی ایک موقع پہ فرمایا کہ بعض دفعہ میں اتنی زیادہ مسواک کرتا ہوں تو مجھے خدشہ ہونے لگتا ہے کہیں میرے بوٹ نہ چھیلے جائیں. انخفیہ فمی, کہ میرے جو منہ ہے, میرا جو دانت ہے وہ چھیلا نہ جائے اندر سے. اور جبریل جب بھی میرے پاس آتے تو مجھے مسواک کی تاکید کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ کو یہ بڑی پسند ہے, اللہ کی اس میں خوشنودی ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ جتنا زیادہ زور اللہ کے رسول مسواک پہ لگا سکتے حضرت لگایا کرتے تھے, حتیٰ کہ آ کی آواز, حدیث کے اندر جملے ہیں, یسوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول آ, آپ جب مسواک فرماتے تو معدے کی اندر سے ورزش اور ایکسرسائز ہوتی, اور داڑوں میں جب دبا کے اس کو حلق اور زبان پہ کرتے, زبان پہ مسواک کرتے, زبان پہ, حلق کے اندر مسواک کرتے, دانتوں کے اندر باہر سے, تو اندر سے آ کی آواز آتی اور معدہ تنومند ہو جاتا. رات آج جا کے اگر اس طرح آپ مسواک کرتے ہیں تو مبارک ہو, آج اس طرح مسواک کر کے سوئیں اور صبح اٹھتے سار پھر ہی مسواک کریں. کوئی معدے کا جناب لیے السر اور کسی قسم کی انزائٹی اور کسی قسم کی ٹینشن, اللہ ان تمام چیزوں سے پاک کر دے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کو بیماری لگی ہے وہ مسواک سے محرومی کی وجہ سے لگی. یہ نمونہ ہے, یہ اسوہ ہے تمہارے لیے.
پورا وضو اہتمام کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں، فریش ہو گئے آپ. ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، سامنے ٹیلی ویژن، ٹھنا ٹن فلاں مر گیا، فلاں جی گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹینشنیں لے کے پھر لیٹ گئے اور صبح کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے خواب یہ ہے، مجھے خواب یہ ہے، مجھے خواب یہ ہے. وہ خواب نہیں ہوتے، وہ پراگندہ اور پلید خیالات ہوتے، جن خیالات کو سوچتے ہوئے ہم موت کی وادی میں چلے جاتے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات کی تلاوت، 10 آیات کی تلاوت اور ساتھ 2 نفلوں کا اہتمام اور بہترین وضو کر کے مصلی پہ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر جھاڑے بغیر نہیں سوتے تھے. ہمیں بعض دفعہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا بیڈ روم بڑا صاف ہے. میں خود اپنے بیڈ روم کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب انتہائی صفائی ستھرائی ہونے کے باوجود سپرے اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ فرنیل اور نیم کے پتوں کا ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، جوائن کی دھونی دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ایک دن میں اچانک لیٹ گیا تو کمبل کے نیچے سے چھپکلی نکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی موقع پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کہتے ہیں نا کسی بندے کو بنی اسرائیلی نبیوں میں سے کسی نبی نے کہا کہ تجھے بیماری لگے گی، کسی جانور کا خون لگے گا، اللہ کی کسی مخلوق کا، تو اس سے مر جائے گا. اس نے شیشے کا محل تعمیر کر لیا کہ یہاں کوئی آ ہی نہ سکے، پہرے دار بٹھا لیے. ایک دن دیکھ رہا ہے کہ ملازم نے صفائی کی ہے، وہاں وہ ٹہنا یہ مکڑی پھر رہی ہے، غصے میں آیا، تیش میں آیا، اس مکڑی کو ایسے اتار کے مسلا، اسی کے خون سے مر گیا، زہر چڑھ گیا. اہتمام اپنی جگہ پہ، انصرام اپنی جگہ پہ، لیکن اسوہ رسول سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. فرمایا جو بندہ بستر پہ آئے تو بستر کو جھاڑ کے سوئے. اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ایک تحریر ہے اس موضوع پہ، اس نے یقیناً پڑھی لکھی عورت ہے، کسی ڈاکٹروں سے مشورہ اس نے کیا ہوگا. اس نے کہا چیزیں نہ بھی نظر آتی ہوں تو جب انسان سوتا ہے تو مردہ سیل گرتے ہیں، جسم کی ریپیئرنگ ہوتی ہے، نظر نہیں آتے آنکھوں سے. جب انسان بستر پہ سوتا ہے تو اس پہ انسان کے جسم کے مردہ ڈیڈ سیل جو ہیں وہ گرتے ہیں، اور وہ صبح اگر اٹھ کے جائے اور اسی طرح دوسرا اس پہ آ کے لیٹے جھاڑے بغیر بستر پہ تو اس کو پھر بیماریاں لگتی ہیں. یہ ڈیڈ سیل انسان کی جسم کی ریپیئرنگ ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ نیند کی وجہ سے. اور نیند جناب محمد رسول اللہ نے کر کے دکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. بستر کو جھاڑ کے سونا ہے. بندہ وضو کر کے آیا، مسواک کی، 2 نفل پڑھے، توفیق مانگے آج انشاءاللہ کوشش کریں گے اس طرح سونے کی، ساتھ ساتھ انشاءاللہ بھی ہو جائے. مسواک بہترین طریقے سے، سبحان اللہ. وضو، ناک اچھی طرح پانی، بالغ فی الاستنشاق، ایسے لگے جیسے متھے میں پانی پڑ گیا ہے. روزے کے اندر یہ نہیں کرنا ورنہ فرض ہے. ہم ایسے ناک کو تھوڑا سا پانی لگا کے کرتے ہیں وضو نہ، بالغ فی الاستنشاق، مبالغہ کرنا ہے، اچھی طرح ناک پانی چڑھانا ہے ناک میں، ایسے لگے جیسے منہ میں پانی پڑ گیا. جس طرح بچپن میں نہاتے ہوئے غوطہ نہیں آتا تھا، پانی پڑ جاتا تھا، یہ کیفیت ہونی چاہیے. ایسے دماغ کی اور فرمایا کہ شیطان یہاں سے وسواس پیدا کرتا ہے، یہاں سے پھونک مارتا ہے. شیطانی یہاں آتی، اسی لیے کہا قرآن مجید میں عاملۃ الناصبہ، اللہ پیشانیوں سے پکڑیں گے. یہاں شیطان پھونک مارتا ہے. اور فرمایا شیطان کی اس زہر کو زائل کرنے کا حل صرف اور صرف وہ وضو ہے جس وضو میں ناک میں پانی اچھی طرح چڑھایا جاتا ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِ، بے شک شیطان انسان کے نتھنے میں رات گزارتا ہے. جب انسان سوتا ہے تو شیطان حدیث میں ہے کہ یہاں بیٹھ جاتا ہے آ کے، اور صبح جب اٹھے تو ناک کو اچھی طرح جھاڑے. سب سے پہلے ناک جھاڑے، وضو کرے تو ناک اچھی طرح صاف کرے، اچھی طرح جھاڑے. ساری غلاظتیں، آلودگیاں اس سنسر کے اندر، سلنسر کے اندر حضرات جو پھنسی ہیں وہ وضو کے ذریعے سے صاف اور شفاف کر کے بہترین طریقے سے یہ تازہ دم ہو کے وضو کے لیے اپنا وقت وقف کر کے بستر پہ آیا، بستر جھاڑا، بستر پہ سویا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی، آپ نے سو کے دکھایا. طبیب کہتے ہیں کہ سرہانے کے بغیر سوئیں، اور اگر سرہانہ لینا ہی ہے تو معمولی سا سرہانہ لیں. ہمارے ہاں اگر یہ نوجوان جو نسل ہے نا، یہ جو لگژری زندگی سمجھتے ہیں ہم لگژری زندگی گزار رہے ہیں، ان کو سوئے ہوئے دیکھیں تو رونا آنے لگ جائے.
5 6 सराने इस तरफ, 5 6 सराने इस तरफ, 6 7 सराने सर की तरफ, लाते इधर बाएं नु, और उल्टे होके लेटते हैं। सख्ती से रसूलुल्लाह ने मना फरमाया। एक शख्स मस्जिद नबी में लेटा हुआ था उल्टा होके, आपने उसे उठाया, उठा के फरमाया सीधा होके लेट। इस तरह लेटने से शैतान इंसान पे वारद होता है, ख्यालात भी पलीद होते हैं, इंसान के जिस्म पे बुरे असरात पड़ते हैं, सेहत भी खराब होती है। फ़इन्न शैतान, बेशक शैतान, यलअबु अला मक़ादिकुम, वो तुम्हारी दुबर से खेलना शुरू कर देता है। हजरात, शरा के अंदर जो कहते हैं कि शर्म नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर रस्ते क्लियर और वाज़े करके दिखाए। उसे उठाया और उठा के सीधा किया, और सीधा करके उसे बताया कि अगर लेटते हैं तो आराम इस तरह करते हैं, मुंहदड़े मुंह लेट जाना, उल्टे लेट जाना, और अपनी पुश्त को ऊपर को करके सीने को बेड पे साथ लगा लेना। ये निरा बीमारियों का मंबा है, ये निरी मौत है, नुकसान भी है, चूंकि उसवे रसूल से दूरी है। मेरा रसूल तुम्हारे लिए नमूना है। इस तरह तुम नींद की तरफ तो आओ और देखो कि तुम खुद महसूस करते हो तुम्हारे जिस्म के अंदर कितनी ताजगी आ गई है, कितनी हलावत है। और फरमाया बिस्तर को झाड़ करके ये सज्जा, ये दायां बाजू ऐसे ऐसे, ये कान के नीचे वाली जो पट्टी है, कान के नीचे भी हाथ रख ले तो कान दुखने लग जाता है, ऐसे करके ये जगह, ये मसनून तरीके के मुताबिक इस तरह सो के देखें, ये जगह, इसको जब इंसान की एक मिसाज होता है, जब इंसान रात को सोता है तो पूरे उस सेल्स की जो है वो रिपेयरिंग हो जाती है, इंसान को रिफ्रेशमेंट मिलती है और ताजगी मिलती है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह तेरे नाम के साथ, अल्लाह तेरे नाम के साथ, तेरे पाक नाम के साथ, तेरे पाक नाम के साथ ही तुझसे मौत मांगते हैं और तेरे पाक नाम के साथ ही तुझसे जिंदगी मांगते हैं। ऐसे सीधा होके दाईं करवट लेट गया, मैदा भी ठीक, सेहत भी ठीक, गुस्ल कार आया, मिसवाक कार आया, अगर खाना खाया था तो 2 नफल पढ़ आया, हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो गई, रूहानी भी जिस्मानी भी, बिस्तर झाड़ लिया। ये फिर सर के नीचे हाथ रख के इस तरह जब आराम करने लगा तो 33 मरतबा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफें अल्लाह तेरी, शान तेरी, अजमत तेरी, तौसीफ तेरी, हमद तेरी, अल्लाह तेरी तारीफ, तारीफ तेरे लिए, हमद तेरे लिए, अल्लाह ये सारा जहां तेरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो बहुत बड़ा है, 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 अल्लाहु अकबर। माना मफहूम इंसान के जहन में हो तो आंखें झलक पड़ती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तो बड़ा पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक, अल्लाह नक़स से पाक। और सुभान अल्लाह का तर्जमा ये मस्दर है, बड़ा लंबा बनता है, इसका मफहूम मुख्तसर ये है, अल्लाह तेरी जात भी बड़ी अच्छी है, तेरे काम भी बड़े अच्छे हैं, तेरी जात भी नक़स से पाक, तेरी प्रोडक्ट और तेरी मसनूआत और तेरी मखलूक़ात तमाम तर चीजें नुकसान। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर। बिस्तर पे लेट के नीचे हाथ रख के अब पंप हो रहा है, जुमले मुंह से अदा हो रहे हैं, तमाम वेनें खुल रही हैं और फिर साथ साथ जिक्र किए जा रहे हैं। फरमाया जिसको नींद ना आए वो ये पढ़े अल्लाहुम्मा गारतिन नुजुम व हदातिल उयून व अंत हय्युन कय्यूम अहदी लैली व अनिम आईनी। दुआएं याद करें, ये दुआ पढ़े, देखें किस तरह सुकून की नींद आती है। और फरमाया अगर कोई अचानक नींद में डर जाए तो फिर वो अपने दिल पे ये पढ़ के फूंक मारे, अल्लाह उसके दिल को मजबूत करेंगे, बच्चे डरने से हट जाएंगे, अल्लाह ताला इस मुसीबत से, शैतान के इस शर से उसके घराने को, उस बंदे को बचा लेंगे। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व रब्बी अन यहज़ुरून। ये दुआ मैं फिर एक मरतबा पढ़ता हूं, आप सुन के यहां याद कर सकते हैं रिकॉर्डिंग पे। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व आऊज़ु बिका अन यहज़ुरून व मिन हमाज़ाति शयातीन व रब्बी अन यहज़ुरून। ये मसनून दुआ। फरमाया अगर किसी बंदे का दिल धड़क जाए, अचानक बोझ सा पड़ जाए, कोई खौफ उसे महसूस हो, तो ये दुआ पढ़ के अपने दिल पे फूंक मार ले, अल्लाह उसके खौफ के सारे बादल उतार देंगे। ये सोने की तैयारी हो रही। फरमाया नींद में जाते अल्लाह का नाम लेके उसको याद करते, ये दिल में खौफ रखते कि पता नहीं ये नींद मौत की बहन है, सुबह उठना नसीब होता है कि नहीं। और अगर रात सोए हुए अचानक उठ गया है, डरा नहीं, तो फिर उस मौके पे कहे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर, फिर अल्लाह की तस्बीह बयान करे। और अल्लाह की तस्बीह बयान करते करते नाल पासा मार दिया
اللہ کو کچھ مانگ لوے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ اسوا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ نیند میں بھی مجھے نہیں بھولا۔ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ مانگی ہوئی خیرات اللہ کی طرف سے ضرور ملتی ہے۔ ہم تمام اللہ کے در کے مانگتے، اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں ہے میرے اللہ، اور انہوں نے کیا بنا لیا؟ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں۔ یا رسول اللہ، اللہ سے مانگا ہے، ہدایت اللہ سے، نیند اللہ سے۔ رات کو سوتے ہوئے مسنون طریقے کے مطابق یہ نیند پوری کرنے والا شخص شادی شدہ ہے، میاں بیوی ہیں، ایک بستر پہ لیٹے ہیں، اللہ کی دی گئی سہولت کو استعمال کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میاں بیوی نے ایک دوسرے سے مقاربت اور مصاحبت کی ہے۔ پھر اس بندے کو کہا کہ ایسے نہ لیٹے، اسے چاہیے کہ اٹھ جائے اور کم از کم وضو دوبارہ ضرور کرے، وضو کرے تاکہ جسم میں تازگی آئے اور جسم کے اندر۔ اور سب سے بہتر، اب پوری دنیا زور لگا کے یہ کہتی ہے کہ ایک دن صفائی کا منائیں، محمد رسول اللہ تو سونے سے پہلے صفائی کروا کے بستر پہ لاتے ہیں اور اٹھتے ہی پہلے صفائی کرواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح ہوئی، رات اللہ کا ذکر، تہجد کے وقت حضرت بیدار ہوئے، اور یہ وقت صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اذان فجر سے 1 گھنٹے کا وقت نیرا ہی سونا، نیرا ہی نور، نیری روشنی۔ ان اللہ تعالی ینزل الى سماء الدنیا ویقول، اللہ اس موقع پہ، اس لمحے میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، من یستغفرنی فاغفر لہ، من یسألنی فاعطیہ۔ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ کوئی ہے سائل، اپنی مرادیں مانگنے والا، میں اس کی مرادوں کو پورا کر دوں۔ یہ موقع ہے اللہ کو منانے کا، صحت کے لیے بھی انتہائی مفید، روحانی طور پہ بھی انتہائی مفید، جسمانی طور پہ بھی انتہائی مفید۔ 1 گھنٹہ پہلے جو فجر کا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد فضول باتیں کرنے والے کو اچھا محسوس نہیں کیا۔ آپ اسے ناگوار سمجھتے تھے، ضروری کام ہوتا تو میٹنگ فرماتے تھے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد سونے کی عادت بنائیے۔ یہ بات کہنے کی حد تک تو کہی جا رہی ہے، ہمارے بھی معمولات یہی بن گئے، خرابیاں آ رہی ہیں، قانون فطرت سے ہم کھلواڑ کر رہے ہیں۔ نیچرل جو حیات ہے، نیچرل جو زندگی ہے، اس سے ہم تصنع اور مصنوعی پن کی طرف آ گئے ہیں۔ اب اٹھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے، اٹھنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ، اللہ تیرے پاک نام سے، الحمدللہ، اللہ تعریفیں تیری۔ احیانی بعدما اماتنی، تو نے مارنے کے بعد مجھ محمد کو پھر زندگی عطا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو کہا؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی، تعریف اللہ تیری، احیا، تو نے زندہ کیا، نی، مجھ محمد کو، بعدما اماتنی، بعد اس کے کہ جب تو مجھ پہ موت بھیج چکا تھا۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، سب نے پلٹ کے بالآخر تیری طرف ہی آنا ہے۔ آج پھر زندگی مل گئی ہے تو بالآخر کل تیری طرف آنا ہی آنا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون یہ رکوع روزانہ آپ پھر بستر پہ بیٹھ کے پڑھتے پوری زندگی میں کوئی دن اس کا میں آپ کے سامنے مفہوم ہی رکھنا چاہوں تو 4 جمعے کم از کم درکار ہیں. یہ قرآن مجید کی آیات. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر وقت تھوڑا ہوتا تو حضرت جب بستر سے اٹھتے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا لیتے اور ساتھ زبان پہ یہ تلاوت ہوتی جو میں نے آپ کے سامنے اس لیے میں نے تلاوت کی کہ نیند کے بعد بستر پہ اٹھ کے دعا پڑھنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ ان آیات کی تلاوت ہر روز فرماتے. یہ صبح کا شاندار جاندار آغاز ہو رہا ہے. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ 80% ہارٹ اٹیک جو صبح کے وقت ہوتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ ساری رات بندہ لیٹا تھا اور خون ایک خاص زاویے پہ حرکت کر رہا تھا, اچانک لیٹا ہے, اچانک اٹھا, جلدی سے دل کو پتہ نہیں چلا, پمپ کو مسئلہ بن گیا, دماغ مفلوج ہو گیا, اچانک گر گیا. لیکن جب بستر پہ بیٹھے تو چند لمحے, چند سیکنڈ, چند منٹ بیٹھے تاکہ دل کو اس سیچویشن اور اس صورتحال میں آنے دے کہ پہلے یہ لیٹے بندے کو ڈیل کر رہا تھا, پمپ کر رہا تھا, اب اس نے اچانک کھڑے ہوئے بندے کو, اس نے جناب علی جو ہے آپ گاڑی موڑتے ہیں تو چند منٹ لگتے ہیں کہ فوراً ہی ایسے کھڑی ایسے ہو جاتی ہے. یہ ایک فطری زندگی ہے. اب ہمیں یہ کہہ کے بٹھایا جا رہا ہے کہ اس کے صحت پہ نقصان ہے, برین ہیمبریج اور دماغ کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, دل کو مسائل بن جاتے ہیں. میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سائنس ہزاروں سال تحقیق کر کے جس نتیجے پہ پہنچی ہے, اتنا وقت بستر پہ بیٹھ کے خدا کا ذکر کر کے پھر اٹھا کرتے تھے. یہ آیات یاد کریں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے احادیث پڑھی ہیں میں نے اپنا معمول بنایا, میں یہ آیات چھوڑتا نہیں ہوں. الحمدللہ ان کی تلاوت کریں. اس کا ترجمہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کا اختلاف, یہ لیل و نہار, یہ شمس و قمر صاحب عقل و بصیرت لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وہ اہل ایمان لوگ جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں وہ بیٹھتے اٹھتے اس کو یاد کرتے, ان کی توجہ دکھ درد خوشی غم ہم علم ہر لمحے ہر موقع اللہ کی طرف رہتی ہے, اور وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, اللہ تو نے یہ کسی بے مقصدیت کے لیے کائنات پیدا نہیں کی ہے. سبحانک, تو بڑا پاک ہے. فقینا عذاب النار, اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے.
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا وہ تو ذلیل ہو گیا، وہ تو رسوا ہو گیا۔ کائنات کا ذلیل، رسوا اور کمینہ شخص وہ ہے جسے تو آگ میں داخل کر دے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جسے تو داخل کرے آگ میں اس سے بڑا رسوا کوئی نہیں، ناکام کوئی نہیں۔ صبح اٹھتے سار ہی اللہ کا شکر ادا کر کے محمد رسول اللہ کی زبان پہ قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ کی بتلائی ہوئی تسبیح ہے۔ ہم کتنے غافل ہیں کہ جو محمد رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلتا ہے تب بھی اس کا نام لیتا ہے۔ اس نے بتایا ہے، اللہ نے کہا کہ مجھ خدا کو اگر کوئی راضی کرنا چاہے تو نمونہ میرے محمد کی ذات ہے۔ خبردار اگر ڈھول اور تھبلے کی تھاپ پہ تم نے کہا کہ رب مان جاندہ یار نو منانا اوکھا ہے، یہ باطل عقیدے میں کب ایسے مانتا ہوں؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مانتا ہوں۔ گناہ کرتے ہو اور گناہ پہ پھر گناہ کرتے ہو۔ میرا حبیب گناہ کے بغیر مجھے جس طریقے سے مناتا ہے تمہیں گناہ کر کے بھی مجھے منانا نہیں آیا۔ نہ فجر تمہارے پاس ہے، نہ عشاء تمہارے پاس ہے، نہ ذکر مصطفیٰ کے ذکر والی زبان تمہارے پاس ہے۔ کس کو تم آنے چراتے ہو اور کس کو کہتے ہو کہ سوائے ابلیس میں سبھی تو اس جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، آغاز ہو رہا ہے۔ ٹینشن یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پاک پروردگار رسوا تو وہ ہوا جسے تو نے دوزخ میں داخل کر دیا۔ دنیا کے امتحان میں فیل ہونے والا کب رسوا ہوتا ہے؟ آپ نے دوڑ لگائی ہار گئے تو کیا یہ ہار ہے؟ دل پہ لگا کے بیٹھے ہو کہ اس کا بچہ جیت گیا میرا نہیں جیتا، یہ کوئی رسوائی نہیں۔ رسوائی یہ کہ جسے تو دوزخ میں داخل کر دے۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا مددگار کوئی نہیں، مشرکوں کا مددگار کوئی نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے تیری آواز سنی کہ ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئے۔ فآمنا، اننا سمعنا، ہم نے سنا، منادیا ایک آواز دینے والے، ندا دینے والے کو تیری طرف سے آواز ہے، ینادی وہ آواز یہ تھی للایمان، ایمان لاؤ، ان آمنوا بربکم فآمنا، جب تو نے یہ اعلان کیا کہ ایمان لاؤ اللہ ہم ایمان لے آئے۔ اب جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمارے اندر لاکھوں کمزوریاں ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے تمام تر صغیرہ کبیرہ گناہ مٹا دے۔ وتوفنا مع الابرار، جب ہمیں موت آئے تو نیک حالت میں آئے، نیک لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمیں اٹھانا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ، اے اللہ ہمیں وہ ساری چیزیں عطا کر دے جو تو گزشتہ رسولوں سے وعدے کر چکا ہے، مجھے بھی عطا کر دے، میری امت کو بھی عطا کر دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ہمیں شرمسار نہ کرنا، ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ ہمارے پاس تجھے دکھانے کے لیے کچھ نہیں، تو پوچھے گا تو صبح کی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ صبح کا آغاز ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بولیں، صبح کا آغاز پاک ذات کے نام سے۔ اتنا ٹائم ہے روزانہ، ہم تو بڑے مصروف ہیں، ٹوٹل کائنات کی مصروفیات کو ایک تیلی لگا کے جلا کے راکھ کر دیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو زیادہ مصروف ہو کے اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں اس کی مصروفیت کی۔ جسے رسول کے کہے کے مطابق اٹھنا نہیں آتا ہے وہ کائنات کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن شرمسار نہ کرنا، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، ہمیں یقین ہے کہ تو اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ فاستجاب لهم، اے میرے محمد خوش ہو جا، اللہ نے تیری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، بے شک اللہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت۔ چھلانگے مارو عمل نہیں کرنا، ٹپوسیاں لاؤ عمل نہ کرے آجے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا فی سبیلی، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میرا نام لینے پہ گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي،
اور مجھ خدا کے رستے میں انہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں. وقاتلوا وقتلوا، انہیں قتل بھی کیا جاتا ہے اور وہ لڑتے بھی ہیں. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، ان کی ان محنتوں کی بنیاد پہ میں ان کی تمام خطائیں معاف کر کے انہیں جنت کا داخلہ عطا کروں گا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کائنات کے پرتعیش زندگی گزارنے والے، یہ بڑے بڑے لگژری اپارٹمنٹ میں رہنے والے، یہ کافر جو بڑے بڑے محلات اور بلڈنگوں اور بڑی بڑی سپر پاوریں اور طاقتیں اور یہ کیسر و کسرا اور یہ روم، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اس عیاشی کے سائے جو زندگی گزار رہے ہیں کافر، یہ بات تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم سمجھ بیٹھو شاید اللہ ان سے راضی ہو. تم سمجھتے ہو کہ شاید اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دنیا دے دیتا ہے. یہ میری رضا کا پیرامیٹر نہیں ہے، میری رضا کو اتنی چھوٹی چیز نہیں. دنیا تو ٹوٹل کائنات کی مچھر کے پر کے برابر حقیقت نہیں ہے. یہ کس نے پیرامیٹر بنایا کہ جس پہ خدا راضی ہوتا ہے اس کو دنیا دے دیتا ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کافر ملکوں کے اندر اس طرح ٹھاٹھ باٹھ سے گزر رہے ہیں، ان کی ٹھاٹھ باٹھ والی زندگی کو دیکھ کے تم دھوکے میں نہ آ جانا. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ایک وقت ہے اور تھوڑے سے وقت میں فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت بری گود ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. وہ لوگ جو ان شہوات سے بچ گئے، ان برائیوں سے بچ گئے، تقوی انہوں نے اختیار کیا، ان کے لیے جنت بغات، نزلا من عند اللہ، خدا کی طرف سے بہترین مہمان نوازی، ثوابا من عند اللہ، خدا کی طرف سے بہترین بدلہ، وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے ہاں یہ بڑے خیر کے مقام اور نیک لوگوں کا ساتھ ان کو اللہ نصیب فرمائیں گے. اسبروا وصابروا ورابطوا، لوگو ڈٹ جاؤ، نیکی پہ ڈٹ جاؤ، بری خواہش کو روکنے پہ ڈٹ جاؤ، خدا کی فرما برداری پہ ڈٹ جاؤ، برائی سے بچنے کے خلاف جہاد کرو. ورابطوا، آدھے آپ بن لو کسے نیک بندے نال، کسے نیک عمل نال، گنڈ دے لو، بچ جاؤ، تروں مروں کر کے اوکھیاں سوکھیاں یہ زندگی گزار جاؤ. واتقوا اللہ، ڈر جاؤ، بندے بن جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابیاں ملیں، تاکہ تمہیں کامرانیاں ملیں. یہ ہے وہ آیات، ان کا مختصر سا مفہوم جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ بیٹھ کے تلاوت فرمایا کرتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پاک مٹی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 مرتبہ ایسے ہاتھ مار کے ہاتھوں کو اچھی طرح مٹی سے دھوتے. لاکھوں صابن، یہ لیکس، یہ ڈیکس، یہ کیپری، یہ تبت، ان کے اندر تمام مرغیوں کے مرے ہوئے وہ آنتے اور باقیات کا بچا ہوا آئل. ہم سمجھتے ہیں فلاں صابن فلاں صابن، اور میرے عزیزو اسوہ محمد اللہ کی قسم ہے قیامت تک کی صبح کے لیے لوگوں کے لیے نمونہ ہے. اپنے گھر کے اندر بچوں کو پاک کرنے کے لیے مٹی بھی رکھو. بیماریوں سے علاج، اور اب تحقیق کے بعد یہ بتا رہے ہیں، علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے، فرمان رسول ہے کہ اسے مٹی سے دھونا ہے. صابن مٹی کا آلٹرنیٹو نہیں ہے، متبادل نہیں ہے. اور ریسرچیں بتلا رہی ہیں کہ وائرس کتے کے منہ کا جاتا ہی نہیں کائنات میں، صابن ایجاد ہوا ہی نہیں. وہ وائرس جاتا ہی تب ہے جب برتن کو مٹی لگائی جاتی ہے. ایک مرتبہ ہفتے کے اندر پاک مٹی بچوں کو پیس کے پاؤڈر کی طرح رکھ کے جسم پہ لگا دے. خارش کا اللہ نے بے شمار جسم کی الرجیوں بیماریوں کا پاک صاف مٹی میں عرش والے نے علاج رکھا. اس مٹی کو میرے محمد نے چھوا صلی اللہ علیہ وسلم، شرمگاہ کے ملا اور پورا اچھی طرح دھو کر کے غسل فرمایا، وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد پھر آپ مصلی پہ تشریف لے آئے. یا کہتے ہیں میں کمپنی باغ جاتا ہوں ایکسرسائز کرنے. تیری 6 کلومیٹر کی ایکسرسائز سے وہ 8 نفل بہتر ہیں جو کسی نوجوان کو مصلی پہ لے آتے ہیں. ایکسرسائز بھی ہے، روحانیت بھی ہے، ایمانیت بھی ہے، جسامت بھی ہے، تازگی بھی ہے، فرحت بھی ہے. رات اپنے پہلو میں لوگوں کو لے کے سلا رہی ہے، اور یہ اٹھ کے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رسول کو اسوہ اور گائیڈ مانتے ہوئے نیند کی چادر کو پھاڑ کے خدا کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا. یہ بڑی لاڈلی نماز ہے، یہ مرادیں اور انسان کی منمانیاں منوانے کا موقع ہے. اہتمام کیجئے، صبح اٹھیے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، مجھ پروردگار کو صبح کے اس وقت کی قسم ہے جس وقت میں کائنات کو سانسیں بانٹتا ہوں. فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت، اللہ آواز لگا رہے ہیں.
مسلح پہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل پڑھتے تو کس طرح پڑھتے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، جن اللہ نہ ملن دا ارادہ ہے وہ لیے رسول نمونہ ہے، جن نے دنیا چ کوئی نمبر ٹنگنے نے، کوئی کنسرٹ کرنا ہے، کوئی امریکہ کو ایوارڈ لینا ہے، کوئی جناب علی گائنس بک دے وچ نام لکھاؤنا ہے، یا انہیں اقوام متحدہ کو کوئی پرچی لینی ہے، وہ دے واسطے ساڈا رسول نمونہ نہیں۔ 4 ٹکیاں دے بندیاں کو جے کسی نے عزت لینی ہے وہ پھر وہ نمونہ جڑا انہوں لبدا لب لوے۔ لمن کان یرجو اللہ، ساڈا رسول تے نمونہ او دے لئی جڑا اللہ نے ملاقات چاہندا۔ رسول کوئی چھوٹی معراج پہ لے کے جاتا ہے؟ کیا اس سے بڑی بھی معراج ہے کہ رحمت کائنات نے فرمایا جب اہل ایمان خدا کے چہرے کا دیدار کریں گے پھر جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے۔ اللہم انا نسألک لذة النظر الى وجهك الكریم والشوق الى لقائك العظیم غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلہ۔ اے اللہ ہم تجھ سے گنہگار اور خطاکار ہونے کے باوجود تیرے چہرے کی تازگی اور تیرے دیدار کی لذت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، رسول ان کے لیے اسوہ ہے جو خدا کا تقرب چاہتے ہیں۔ میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے قل هو اللہ احد کی، شمشیر سے خالی ہے نیام، عقیدہ توحید نہیں تو ککھ بھی نہیں۔ جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع، جتنا لمبا رکوع اتنا ہی لمبا رکوع کے بعد قیام، جتنا لمبا رکوع کے بعد قیام اتنا لمبا سجدہ، جتنا لمبا سجدہ اتنا سجدے کا دورانیہ، اتنا لمبا دوسرا سجدہ، پھر اتنا لمبا قیام۔ کر سجدے، لمبے سجدے، اللہ تیرے سر کو تازہ خون عطا کرے، تیرے دل کو اللہ پاک کرے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اضطراب پیدا کر، ہلچل پیدا کر، تلاطم پیدا کر۔ بلاتی ہیں موجیں دریا میں اترو، کب تک چلو گے کنارے کنارے، اندر اترو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری داڑھی شاڑی کنگھی کر کے، بالوں کو کنگھی کر کے، داڑھی کی سیٹنگ کر کے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کے رسول نے وَآ رَجُلًا أَشْعَثَ رَأْسَهُ وَثَوْبَهُ خَصِيبًا، گندے کپڑے پائے تے وال کھلوے۔ آپ نے فرمایا تیرا مَا يَجِدْ عِنْدَكَ أَنْتَ تَغْتَسِلْ، تیرے کو صابن نہیں ہے، وہ کپڑے دھونے والی شے نہیں تیرے کو، اے وال کی کھلارے نے۔ ایک شخص دور کھڑا تھا، اس کی تو تھوڑی سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی، اور وہ جو شیریں زبان اس میں اللہ کے رسول کے تلخی آئی، کیا فرمایا آپ نے؟ وہ بندہ نہ دوروں ہی باہر چلا گیا، وہ بھی وال کھل رہے سی، دوڑی کھل رہی سی، وہ ساڑھے نہیں سنتے رسول دے مطابق داڑھی رکھنی ہے، وہ سامبو تے صحیح دوش کیوں بنے ہو؟ میں نے تو دوش کا لفظ بولا ہے، حدیث ہونے بات مکمل کروں۔ وہ بندہ داڑھی کی سیٹنگ کر کے کنگھی شنگھی کر کے آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خیرن ما کان ھذا خیرن ان یاتی احدکم برأست الشیطان۔ اے دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور جس طرح یہ پہلے آیا تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی شیطان آ گیا۔ کتنا بہتر ہے کہ انسان بہترین طریقے سے سنور کے مسجد میں آئے، بجائے اس کے کہ وہ بال کھلار کے شیطانی شکل اختیار کر لے۔ ستھرا لباس پرانا ضرور ہوتا تھا لیکن داغ نہیں ہوتا تھا، پیوند ضرور ہوتا تھا لیکن چھین اور بو نہیں آتی تھی، یہاں پوری پوری بیٹھکوں میں چھین آتی ہے۔ حضرت رسول اللہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ نظیف وَيَحْكُمُ النَّظْفَ وَنَظِّفُ أَفْنِئَتَكُمْ، اللہ نظیف ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی امت کو کہو کہ اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف کیا کرے۔ اور عطر لگایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پرفیوم ہوتا تو حضرت نہ لگاتے، پرفیوم کے اندر بیماری ہے، باڈی سپرے کے اندر بیماری ہے۔ اس کا تجربہ کرنے کے لیے آپ کسی مضبوط رنگ پہ، یہ جو فلیکس ہے کتنا مضبوط ہے، اسے گرم پانی میں ڈالیں اس کا رنگ نہیں اترے گا، اس کو پرفیوم لگا کے دیکھیں، اس پہ باڈی سپرے مل کے دیکھیں، اس کے بعد انگل ماریں اس کا رنگ اتر جائے گا۔ یہ ایکسپیریمنٹ میں نے خود کر کے دیکھا ہے، کوک کی بوتل کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے چھاپر پہ کتنا پکا ہوتا ہے، اس پہ جا کے آج باڈی سپرے ماریں اور باڈی سپرے مار کے اس کو ایسے کر کے ہاتھ سے ہلائیں، اس کے اوپر سے سارا کلر اتر جائے گا۔
3-4 مرتبہ ماریں گے تو چھاپر پھٹ جائے گا. یہ ہڈیوں کا کینسر, یہ بیماریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اندر صحت ہے, ایمان ہے. عطر, خوشبو آپ لگاتے, خوشبو لگا کے صاف ستھرا لباس سبحان اللہ پہنتے اور تہجد پڑھنے کے بعد میرے محمد اللہ کے دربار میں تشریف لاتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے, میں نے مختصر سا نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے جناب محمد رسول اللہ کی سیرت طیبہ سے, سیرت مبارکہ سے. ناشتے کے بارے بھی بات کروں گا اگلے جمعوں میں, آپ کے کھانے کے بارے بھی بات کروں گا, دن کے اوقات کے بارے بھی بات کروں گا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, لوگوں تمہارے لیے نمونہ آئیڈیل میرے محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ستھرے بن کے مسجد میں آیا کریں, عطر استعمال کریں, نیم کے پتے استعمال کریں, اور بیری کے پتوں سے مہینے میں ایک بار غسل ضرور کیا کریں. اس بیری کے پتے میں اللہ نے شیطانی حملوں کا علاج رکھا ہے. اور جو مسنون علاج ہیں اور کون کون سے ہیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے, اور جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ انہیں شرف بخش, جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سبق سیکھ کے اپنی اس مصنوعی زندگی کو اس کامیاب زندگی کی ڈگر پہ چلانے کی ہمت عطا فرمائے, جہاں نور ہی نور ہے, جہاں روشنی ہی روشنی ہے, جہاں خیر ہی خیر ہے. اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی, ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. محترم معزز دوستو, بزرگوں, نوجوان بھائیوں, تمام تر زندگی کے زاویہ ہائے حیات میں مشعل راہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تازہ, حیات جاویداں, حیات درخشاں, حیات روشن اور حیات تابناک ہے. قبر حشر کے اندر روشنیاں اسی اسوے کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو میسر آئیں گی. زندگی کے دکھ درد غم لم ہر چیز دور ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب دکھ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور طرز مبارکہ کیا تھا وہ بھی آپ سیرت سیریز کے ان خطبوں میں سماعت کریں گے. خوشی آئی تو کس طرح سیلیبریٹ کیا, محفلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سجائیں اور کیا کیا لوازمات ہوتے تھے. موجودہ دور کے اندر جو خرافات رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے نام پہ کہتے ہیں جی سیلیبریٹ کریں, اور اچھی خاصی نعت پڑھتے پڑھتے وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں انہوں نے قوالی شروع کر دی. یہ تمام تر چیزیں یہ اپنے ذہن سے بنائی ہوئی ہیں, یہ تصنع ہے اور جعلی میک اپ ہے اور ایک باطل طریقہ ہے ثابت کرنے کا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اس کی ایک مثال سن لیں. ایک شخص, اس کو ایک بندے نے رسی ڈالی تھی اور اسے بیت اللہ کا طواف کرا رہا تھا, اور وہ دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں پہ جس طرح جانور چلتا ہے اس طرح چل رہا تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اس نے نظر مانی تھی کہ میں اللہ کو اس طرح راضی کروں گا. فرمایا نو نو نو, تمام تر طریقے منسوخ ہو گئے. اللہ کو راضی کرنے کے تمام تر طریقے وہی طریقے رائج ہوں گے جو طریقے میں محمد تم کو دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ایدی رسی کھول, ایدی رسی کھول, انہوں کھڑا کر. اللہ نے بندہ بنایا ہے, یہ جانور بنے پھرتا ہے. اللہ اس طرح راضی نہیں ہوتا. آؤ میں پھر تم کو بتاتا ہوں اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا, بتایا وہ تمام طریقہ ہے نبوی. اسی لیے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کہا مجھ محمد کا مانو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جو اطاعت اور سیرت مصطفیٰ کا رنگ ہے اس کو غالب کرنے کی توفیق دے معاشرے میں, اور ہمارے تمام تر عائلی لوازمات اور خاندان میں اللہ تعالیٰ اسوہ نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کا پرچار کرنے کی توفیق دے, اور سچے محبان رسول میں ہمارا نام اللہ شامل فرمائے. ہمارے لیے سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں
پاکستان کا نامور نام ہے. یہ محبت کا رشتہ ہے میرا اور قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب کا. بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی ایسے تعریف کرنے لگ جانا. میرے بارے ان کو معلوم ہے کہ کس طرح لوگ رابطہ کرتے ہیں اور کتنے دروس پہ ہم مہینے میں نہ کرتے ہیں اور کتنے پہ ہاں کرتے ہیں, اور کس طرح ان کے ساتھ لوگ رابطہ کرتے ہیں مجھے معلوم ہے. جب میں لاہور جاؤں تو ان کے پاس جاتا ہوں, وہاں پراپرٹی کا ان کا دفتر ہے, وہاں میرا درس ہو جاتا ہے, فائدہ اٹھا لیتے ہیں. رات پروگرام تھا,